السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ آل عمران مدنی ہے، اس میں 200 آیات ہیں۔ آل عمران یعنی عمران کی اولاد، عمران یہ حضرت مریم کے والد کا نام ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 54 تک حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس سورت کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 7 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل کیا، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا۔ اور قرآن میں جو آیات ہیں وہ ایک طرح کی نہیں ہیں، بلکہ اس میں کچھ آیات محکم ہیں، یعنی وہ آیات جن میں حلال اور حرام کا تذکرہ ہے، یہ کتاب کی اصل ہیں، یہ ام الکتاب ہیں۔ اور دوسری کچھ آیات وہ ہیں جو متشابہ ہیں، جن کی مراد تک انسان آسانی سے رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اس کی مراد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کی تعویل اور تفسیر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کی تعویل اور ان کی تفسیر اور ان کی مراد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اہل علم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ محکم آیات ہو یا متشابہ آیات ہو، وہ سب پر ایمان لاتے ہیں، وہ سب کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس امت میں جو کفر پر انتقال کرے گا وہ کل قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوگا، اور کل قیامت کے دن نہ اس کا مال اس کو جہنم میں جانے سے بچا سکے گا، اور نہ ہی اس کی اولاد اس کو جہنم میں جانے سے بچا سکے گی۔ جس طرح سے اس امت سے پہلے کے کفار وہ جہنم میں جائیں گے، جیسے فرعون ہے یا فرعون سے پہلے کے جو لوگ ہیں، تو انہیں نہ ان کا مال جہنم میں جانے سے بچائے گا، اور نہ ہی ان کی اولاد انہیں جہنم میں جانے سے بچائے گی۔ یہ بدلہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا، اور اسی حالت میں ان کا انتقال بھی ہوا، لہٰذا وہ ہمیشہ ہمیشہ اب جہنم میں رہیں گے، اور کوئی چیز انہیں جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے من پسند چیزوں کی محبت کو ان کے لیے خوشنما کر کے بتا دیا گیا ہے، لہٰذا وہ لوگ عورتیں، مال، اولاد، مال سونا چاندی کا جمع کرنا، بہترین سواریوں کا ہونا، کھیت کا ہونا، یہ سب چیزیں لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں جن سے وہ لوگ محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیزیں جو ذکر کی گئی یہ سب کا سب دنیاوی سامان ہے، دنیاوی استعمال کی چیزیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم تقوی کو اختیار کرو۔ تقوی یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے، اور جو تقوی اختیار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور وہاں پر اسے پاکیزہ بیویاں بھی عطا کی جائیں گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین وہ اسلام ہی ہے۔ اسلام یعنی وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں، جن چیزوں کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، تو ان چیزوں کی تصدیق کرنا، ان چیزوں کو ماننا ہی اسلام ہے۔ تو یہ دین اسلام اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اسی دین پر پیدا بھی فرماتا ہے۔ یہ دین فطرت ہے، یہ دین اسلام ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے والدین کی صحبت میں، تو اس کے والدین جیسے ہوتے ہیں ویسے اس کو بنا دیتے ہیں، تو اس کے والدین یا تو اس کو مجوسی بناتے ہیں، یا نصرانی بناتے ہیں، یا یہودی بناتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دین فطرت، دین اسلام پر پیدا کرتا ہے جو اس کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ بندوں پر اس کے نوازشات ہیں، اس کے اکرامات ہیں، اس کے انعامات ہیں، اور اللہ کی جانب سے رحمت اور مغفرت، یہ محبت الہی ہے۔ ہم اللہ سے محبت کریں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کی اطاعت کر کے اس کا قرب حاصل کر لیں اور اس مقام پر پہنچ جائیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے، یہ بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اگر میری اتباع کرو گے تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 51 تک حضرت مریم، حضرت زکریہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم کی والدہ جب حاملہ تھی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نظر مانی کہ اے اللہ، جب اس بچے کی ولادت ہوگی تو میں اس کو تیرے گھر کی خدمت، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔
ان کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں لڑکا عطا کرے گا، لیکن اس کے برعکس انہیں لڑکی پیدا ہوئی، حضرت مریم کی ولادت ہوئی، تو آپ کی والدہ نے آپ کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا، اور حضرت زکریا نے آپ کی پرورش اور آپ کی کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ اور جب بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس آپ کے حجرے میں داخل ہوتے تو آپ کے پاس بے موسم کے پھل دیکھتے، تو حضرت زکریا نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ بے موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے جو مجھے عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا کی ایک لمبی عمر ہو چکی تھی، لیکن آپ کو اولاد نہیں تھی، تو آپ نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جب بے موسم کے پھل عطا کرنے پر قادر ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو وہیں پر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایک بہترین وارث عطا فرما، مجھے بھی اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ اس کے بعد تقریباً 15 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ آپ جھولے میں ہی کلام فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تورات اور انجیل کا علم آپ کو عطا کرے گا، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تورات کی تصدیق فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کثیر معجزات عطا کرے گا، جیسے آپ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک ماریں گے تو وہ اللہ کے حکم سے جاندار بن کر اڑنا شروع ہو جائے گا، آپ اپنا دستِ شفا سفید داغ والے پر، اندھے پر، کوڑی کے مرض پر پھیریں گے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی بعض وہ چیزیں جو بنی اسرائیل پر حرام تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو حلال فرمائے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جن کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی جانب اٹھائے جانے کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم کی طرح ہے، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو بنا کر اس میں پھونک ماری، اپنی جانب سے اس میں روح ڈالی تو وہ جاندار بن گئے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کن فرمایا تو وہ بغیر باپ کے حضرت مریم سے پیدا ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم ہی کی طرح ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 میں نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کا تذکرہ ہے۔ یہ جو ذکر ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم کا، حضرت زکریا کا، اور حضرت مریم کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات ہیں، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے جو عیسائی تھے ان سے بحث و مباحثہ فرمایا، اور جو صحیح تعلیمات ہیں حضرت مریم کو لے کر، حضرت عیسیٰ کو لے کر، وہ ان تک پہنچائی۔ صحیح چیزوں کے علم ہونے کے باوجود نجران کے عیسائی وہ اپنے غلط عقائد پر قائم رہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور خدا مانتے تھے، اور اسی طرح سے حضرت مریم کا بھی معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ ان کے ساتھ مباہلہ فرمائیں۔ مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریق آمنے سامنے ہو جائیں اور دونوں ایک دوسرے پر لعنت اور بد دعا کریں، اور یوں کہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو لیا، اور نجران والوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر آؤ، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک دوسرے پر بد دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی لعنت کو نازل فرمائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نجران والوں کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل مباہلے کے لیے آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر نجران والے مباہلے کے لیے آتے تو بطور عذاب اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو مسخ کر دیتا، وہ خنزیر اور بندر کی شکل میں ہو کر مر جاتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو، نصارہ کو، یہود کو، اہل کتاب کو ایک کلمے کی جانب بلایا۔ وہ ایک کلمہ، وہ ایک بات کیا ہے کہ ہم دونوں اہل کتاب اور مسلمان کم سے کم اس مشترکہ چیز کی طرف آتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور نہ ہی ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں مخلوق میں ایک دوسرے کو خدا مانیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے ایک عقیدے، ایک نظریے کو رد فرمایا۔ وہ یہ کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم وہ یہودی تھے، اور نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم وہ نصارہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور یہ کہا کہ یہود اور نصارہ یہ تو بہت بعد کے ہیں، تورات اور انجیل تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، حضرت ابراہیم کا زمانہ تو اس سے بہت پہلے کا ہے، تو پھر وہ کیسے یہودی، وہ کیسے نصرانی ہو سکتے ہیں؟ بلکہ آپ کا دین، آپ کی ملت وہ دین حنیف ہے، اور یہ جو مسلمان ہیں یہ آپ کے دین سے بہت زیادہ قریب ہیں، اور جو حضرت ابراہیم کی تعلیمات ہیں ان مسلمانوں کی تعلیمات حضرت ابراہیم کی تعلیمات سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں۔
اس کے بعد آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے عالم ارواح میں جو عہد لیا تھا، جو پیمان لیا تھا، اس کا ذکر ہے کہ تمام انبیاء کرام اگر ان کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو وہ سب کے سب ان پر ایمان لائیں گے، وہ سب کے سب ان کی مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کیا کہ اگر نبی آخر الزماں مبعوث ہوئے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور ہم ان کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 92 میں جہاں سے 34 پارے کی شروعات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو اور بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اس چیز کو خرچ نہ کر دو جو تمہارے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کا ایک باغ تھا جو بہت ہی عمدہ اور نفیس باغ تھا، اور بہت زیادہ مال اس سے حاصل ہوتا تھا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اس باغ کو صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باغ تو بہت عمدہ ہے، میری رائے تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر اس باغ کو اپنے رشتہ داروں کے درمیان تقسیم فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر جو سب سے پہلے گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس کے اطراف روشن نشانیاں ہیں کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، اور جو حرم کے احاطے میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد وہ مسجد حرام ہے جو اس زمین پر بنائی گئی۔ پھر حضرت ابوذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے بعد بیت المقدس بنائی گئی، اور ان دونوں کے تعمیر میں جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 104 اور 110 میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے خاص اوصاف اور اعزاز کو بیان فرمایا کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلاتی ہو، جو نیک اعمال کا حکم دیتی ہو، جو بھلائی کا حکم دیتی ہو، جو برائی سے روکتی ہو۔ اور آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے درمیان ظاہر ہوئی، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ 3 خاص اوصاف ایسے ہیں جو اس امت کو دیگر امت سے ممتاز کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور وہ برائی سے روکتے ہیں۔ گزشتہ امتوں کا معاملہ یہ تھا کہ اس امت کے علماء لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے۔ جب لوگ برائی سے باز نہیں آتے، نہیں رکتے، تو علماء بھی اس برائی کو کرنے لگتے۔ لیکن اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اس کو کرنے نہیں لگتے، بلکہ وہ مسلسل بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 122 سے لے کر 126 تک غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر کا تذکرہ تفصیل سے سورہ انفال میں ذکر کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کی تفسیر کو بھی وہیں پر ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 130 میں سود کی مذمت کو دوبارہ ذکر فرمایا، جس طرح سے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 275 اور 276 میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان کیا تھا، یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سود سے باز رہنے کا حکم فرمایا۔ سود یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود پر گواہ بننے والے پر، اور سودی معاملات کو لکھنے والے، ان تمام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بہت زیادہ بڑے ایک کمرے کی طرح ہیں اور اس میں سانپ پھر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ لہذا سود یہ بہت بڑا گناہ، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اس سے باز رہنے کا حکم بیان فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 139 سے لے کر آیت نمبر 174 تک غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احد اسلام کی بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے۔ اس جنگ کے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس سے 1 سال پہلے 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور مشرکین یہ شکست کھا کر مکہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے اگلے سال 3 ہجری میں دوبارہ مسلمانوں پر حملے کی تیاری کی، جس کے نتیجے میں غزوہ احد پیش آیا۔ لہٰذا غزوہ احد یہ 3 ہجری میں پیش آیا۔ تقریباً 35 سے 36 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے غزوہ احد کو ذکر فرمایا۔
بظاہر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو اس شکست کے اسباب کیا تھے؟ اس شکست کے نتیجے میں مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچا؟ کتنے لوگ شہید ہوئے؟ اور ان شہیدوں کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اس شکست کے بعد جو مسلمان میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے، ان کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت کا وعدہ، مغفرت کی بشارت، اور ساتھ ہی ان پختہ مسلمانوں کا تذکرہ جو اتنی مصیبت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمایا۔ تو اسلام کی نہایت ہی اہم جنگ ہے، جس میں مسلمانوں کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور تقریباً 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اہم واقعات ہیں جس کی جانب ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا خلاصہ اور مختصر تفسیر تھی جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ انشاءاللہ کل اس کے آگے سورہ نساء کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں گفتگو اور خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ مولا تعالیٰ میرے اس کہنے کو قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔